مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا مرحبا يا شهر المغفرة والرضوان. وَالشَّهْرُ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ کو دعوت ملی ہے، آپ کو دعوت دی گئی ہے، آپ کو مہمانی پر بلایا گیا ہے. کس کے مہمانی؟ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، خدا کی مہمانی. دیکھیے خدا کی مہمانی، مہمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا نمبر 2 ہے، نمبر 1 عزت ہے، احترام ہے. مہمان جب میزبان کو دعوت دیتا ہے، پہلا نمبر کیا ہے؟ یعنی میرے سامنے آپ بہت عزیز ہیں، اس لیے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. تو مہمان بنانا خود عزت کی علامت ہے. اور تو اس مہینے میں آپ مہمان خدا کی، خدا نے بلایا ہے، بن بلائے مہمان نہیں ہے. ایسے مہمان ہے جس کو خدا نے دعوت دی ہے. وَجُعِلْتُم مِّنْ أَهْلِ الْكَرَامَةِ، من اہل کرامت اللہ، اس میں آپ کو خدا نے اہل کرامت قرار دیا ہے، یعنی عزت والا قرار دیا ہے. جب آپ کو مہمانی کے طور پر، مہمان کے طور پر بلایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے لیے خاص عزت کے قائل ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم اشرف مخلوقات بن سکتا ہے. اسی لیے آپ میں یہ صلاحیت خدا نے آپ کو دعوت دی ہے اس بہترین مہینے میں، بہترین ایام میں. تو آپ کو عزت دینے کے لیے، عزت دے کر، عزت دینے کے ہدف سے خدا نے اس مہینے میں آپ کو دعوت دی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ دعوت دے کر کیا ہے؟ کھانے سے منع، پانی پینے سے منع، لذات مادی سے منع. پھر دعوت حقیقت میں انسان کے 2 پہلو ہے. انسان میں ایک حیوانی پہلو ہے اور ایک ملکوتی پہلو ہے. ایک فرشتہ خوئی ہے، ایک حیوانیت ہے. ایک اس کے جسم ہے، ایک اس کا روح ہے. جسم کے لحاظ سے مہمان نہیں ہے، ہمیشہ خدا ہی کھلاتا پلاتا ہے. ماہ رمضان میں جو آپ کو مہمان بنایا ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کو کھلانا پلانا چاہتا ہے، آپ کے جسم کو نہیں، جسم پر تھوڑا سا پابندی لگایا ہے، بلکہ آپ کے روح کو دعوت دی ہے. تو روح کو دعوت دینے کے لیے جسم پر کیوں پابندی لگایا ہے؟ اصل میں انسان پیدائشی طور پر ایک حیوان ہے، حیوانی صفات اس میں نمایاں ہے. اگر اس کے حیوانی پہلو پر کوئی پابندی نہ لگائے تو اس کی انسانیت جاگ نہیں اٹھتی ہے. کھانے پینے کی لذت اتنے زیادہ ہوتا ہے، اس میں غرق رہتا ہے، کسی قسم کی کمی کا احساس نہیں کرتا ہے. اسی لیے وہ معنویت کی طرف، اخلاق کی طرف، فضیلتوں کی طرف نہیں جاتا ہے، کمی کا احساس ہی نہیں کرتا ہے. وجہ کہ انسان حیوان ہے، وہ بالفعل حیوان ہے، اسی لیے اسی میں غرق رہتا ہے، اسی میں محو ہو جاتا ہے، اسی کے فکر میں ہوتا ہے. تو اسی لیے اگر انسان کو متوجہ کرنا ہے، تم انسان ہو، حیوان نہیں ہو. خدا نے تمہیں حیوانی صلاحیتیں دی ہے، جسم دیا ہے تاکہ تم انسانیت کے مقاصد تک پہنچ سکو. یعنی حیوانیت سواری ہے تاکہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچا سکے. انسان حیوانیت پر سوار ہو کر منزل مقصود تک جا سکتا ہے. انسان کی جسم صحیح ہو، سالم ہو،
اپنے اعلیٰ کام کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، علم حاصل کر سکتا ہے، حق کی خدمت کر سکتا ہے، مظلوم کی مدد کر سکتا ہے، ظالم کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے، صحیح کام کر سکتا ہے، اخلاقی اقدار کو زندہ کر سکتا ہے، اگر جسم صحیح و سالم ہو، اگر آنکھیں صحیح و سالم ہو تو علم حاصل کر سکتا ہے، علمی ترقی کر سکتا ہے، دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انسان کے روحانی مقاصد کے حصول کے لیے جسم بہت مؤثر ہے، لیکن جسم ذریعہ ہے ان کے لیے۔ تو اسی لیے انسان میں حیوانیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے۔ اگر انسان کے انسانیت زندہ نہیں ہو سکی تو ایک حیوان رہے گا، حیوانیت میں آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے انسانوں کو، بہت سے جنات کو خلق کیا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قلب ہے لیکن قلب کے ذریعے کچھ نہیں سمجھتے، قلب بیکار ہے، قلب میں سمجھنے کی صلاحیت ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے استفادہ نہیں کرتے، اس کو ایٹم بم بنانے کے لیے استفادہ کرتے ہیں، اس کو فلسطینیوں کو قتل کرنے کے لیے استفادہ کرتے ہیں۔ اس دل سے، اس عقل سے، اس فہم سے، اس زرنگی سے استفادہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ چوری کرے، زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے، زیادہ سے زیادہ کرپشن کرے، زیادہ سے زیادہ انسانوں کو نقصان پہنچائے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے، عقل ہے، لیکن اس کو صحیح فہم کے لیے استفادہ نہیں کرتے، شیطانی اہداف کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن اس کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، کان ہے لیکن صحیح مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ حیوانات کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ حیوان سے بھی پستر ہے۔ تو اسی لیے کیا کس چیز کی ہے؟ انسان میں حیوانیت ہے، انسانیت ہے، انسان کے حیوانیت کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دو، حیوانیت کے میدان میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا کہ کوئی حیوان انسان کے قدم پر قدم نہیں رکھ سکتا ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ چیر پھاڑ کر کھانے والا حیوان شیر ہے۔ ایک شیر 10,000 20,000 جانور کھایا ہوگا زندگی میں، 30,000 کھایا ہوگا، 1,00,000 کھایا ہوگا، لیکن ایک انسان نے، صدام نے 30 لاکھ صرف شیوؤں کا قتل کیا تھا عراق میں۔ ہٹلر نے کتنوں کا قتل کیا؟ عالمی جنگ میں یہی ترقی یافتہ دنیا جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہتے ہیں، 60 ملین عالمی جنگ، دوسرا عالمی جنگ میں 60 ملین یعنی 6 کروڑ مارے گئے۔ اب کتنے پاگل ہو گئے، کتنے بیمار ہو گئے، کتنے معذور ہو گئے وہ اپنی جگہ پر۔ یہ کن کی وجہ؟ یعنی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بے رحمی میں، مکاری میں، ہر چیز میں۔ تو اسی لیے انسان کے حیوانیت کو ایسے ہی جانے دیا تو دنیا کی یہی حالت بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ تو انسان کی انسانیت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، زندہ کرنے کے لیے اس کی حیوانیت پر کچھ پابندی لگانے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ صبح سے شام تک کچھ مت کھاؤ، کچھ مت پیو، دوسری لذتیں نہ اٹھاؤ۔ جب انسان کے ایک دروازہ بند ہوگا، پیٹ کا دروازہ، مادی دروازہ، حیوانیت کا دروازہ بند ہوگا، خود بخود انسانیت کا دروازہ کھل جائے گا، معنوی لذتوں کا احساس ہو جائے گا۔ اسی لیے خالی پیٹ کے ساتھ معنوی لذت کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان میں خدا نے دعوت دی ہے انسانوں کو، کس لیے؟ مادی کھانوں کے لیے نہیں، وہ تو ہمیشہ خدا کی طرف سے ہے، بلکہ روحانی کھانے کے لیے خدا نے انسان کو دعوت دی ہے، روحانی کھانے کے لیے، انسان کو انسان بنانے کے لیے۔ انبیاء اور ائمہ آئے ہیں انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، انسان کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ماہ رمضان میں کم از کم انسان کی حیوانیت پر کچھ پابندی لگائی تاکہ انسان کے انسانیت کے دروازہ کھل جائے، انسانیت کی چاہتیں زندہ ہو جائے، انسانیت کے استعداد اور شوق زندہ ہو جائے۔ ایک ماں ہوتی ہے، بچہ اگر زیادہ کھیل کود کرے، زیادہ کھانا کھائے، پڑھائی چھوڑ کر، تو ماں کہتی کیا؟ پیٹو تمہیں کیا ہوا ہے؟ اگر یہی بچہ نہ کھائے ماں پریشان ہو جائے گی، اگر یہی بچہ کھیلنے کے لیے نہ جائے ماں پریشان ہو جائے گی۔ ماں کے مقصد کیا ہے؟ کیوں اس کی مذمت کرتی ہے؟ مذمت یہ کرتی ہے کہ پورا ٹائم تم کس کے لیے دیتے ہو؟
पूरा टाइम खेल के लिए देते हो, पूरा टाइम पेट के लिए देते हो, और इल्म के लिए तुमने इल्म के लिए कोई टाइम नहीं देते हो। यानी मजम्मत इस हवाले से नहीं क्यों खेलते हो, क्यों खाते हो, मजम्मत इस हवाले से कि खेल और कूद में, खेल कूद में और खाने में इतना तुमने टाइम दिया, तुम्हारे तमाम वजूद उसी में गरक हो गया। इल्म हासिल करने के लिए, तरबियत के लिए तुमने कोई वक्त नहीं रखा। यही है जिस तरह से माँ बच्चे की मजम्मत करती है, इस वजह से खुदा भी यही कहता है भाई सारे के सारे जिस्म के कोशिश में न रहो, थोड़ा सा रूह के लिए भी काम करो। अभी देखो दुनिया में जितने उलूम है, सबका हदफ इंसान की जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करना है। पूरा साइंस ले ले, साइंस के सारे शाखों को आप ले ले, सबका हदफ इंसान के जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा, पंखे है, जहाज़ है, हस्पताल है, ये है, जितनी आप देखें मिसालें देखें साइंस के इजादात, इख्तराआत, इक्तिशाफ़ात, सब का हदफ इंसान के जिस्म की खिदमत करना है। रूह की खिदमत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। इसीलिए इंसान हैवानियत में आगे बढ़ता जा रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म कौन कर रहे हैं? जिनके इल्म सबसे ज़्यादा हो, क्योंकि इल्म की वजह से वो हैवानियत की खिदमत करते हैं, इल्म की वजह से इंसानियत की खिदमत नहीं करते हैं। इसीलिए माह रमज़ान में क्या है कि थोड़ा सा अपने हैवानियत को कंट्रोल करो, दिन में 15-16 घंटा, ताकि तुम्हारी रूहानियत ज़िंदा हो जाए। तो इंसान की रूहानियत को, इंसानियत को, फ़रिश्ता खूई को, मलकूतियत को खुदा ने दावत दी है माह रमज़ान में। दुईतुम फ़ीहि इला ज़ियाफ़तिल्लाह। अब उसमें खाना क्या है? क़ुरआन। अल क़ुरआन मअदुबतुल्लाह, हदीस में है ना, क़ुरआन वो खाना है जो खुदा ने तैयार किया है इंसान के लिए, इंसान के जिस्म के लिए, रूह के लिए, रूह के लिए। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क़ुरआन को जहाँ क्या नाम दूध को हिलाते हैं मशकीज़ा में ताकि क्या आ जाए, मक्खन ज़्यादा आ जाए, और खुदा क़ुरआन को इस किस्म की चीज़ों के लिए इस्तेफ़ादा करते हैं। लेकिन असल क़ुरआन जो नाजिल हुआ है इंसान को इंसान बनाने के लिए नाजिल हुआ है, इंसान को इंसान बनाने के। हदीस में है रुब्बता लिल क़ुरआन वल क़ुरआन यलअनु। बस औक़ात ऐसा अफराद है जो क़ुरआन की तिलावत कर रहे हैं, जबकि वही क़ुरआन उस पर लानत भेज रहा होता है। उसी आयात में इसके किरदार के बिना पर उस पर लानत हो रही है। तो क़ुरआन वो ग़ज़ा है जो खुदा ने पेश किया है इंसान के लिए। माह रमज़ान में क़ुरआन नाजिल हुआ है। कुल क़ुरआन क़ल्ब पैगम्बर पर माह रमज़ान कब शब-ए क़द्र 23 रमज़ान को नाजिल हुआ है। तो ये वो ग़ज़ा है जो खुदा ने तैयार किया है माह रमज़ान में। क़ुरआन है, दुआ है, इल्मी गुफ्तगू है, नमाज़ें हैं, ये सब के सब वो ग़ज़ाए हैं जो खुदा ने इंसान को मेहमान के तौर पर बुलाया है और रूहानी ग़ज़ा दिया है। इसीलिए हमें भी चाहिए इस रूहानी ग़ज़ा से भरपूर फ़ायदा उठाए। कुछ इलाक़ों में था, मैं जानता हूँ, दिन भर जाके सोते थे, रात भर बैठकर मुशायरे करते थे। तो ये कितना हदफ से नज़दीक है। आखिर रमज़ान का हदफ इंसान को क्या है? इंसान बनाना है, इंसान को खुदाई बनाना है। दिन भर सो जाए, रात भर मुशायरा करे, तो ये इंसान इंसानियत से कितने नज़दीक हुआ? कुछ भी नज़दीक नहीं हुआ। तो ज़ाहिर है अगर तो इतने अपने को सख्ती में नहीं डालना चाहिए कि रोज़ा मुसीबत में तब्दील हो जाए, लेकिन ऐसा भी राहत तलब नहीं होना चाहिए कि रमज़ान का एहसास भी ना रहे। तो माह रमज़ान में खुदा ने दावत दी है, ये हमारी इज़्ज़त अफजाई के लिए है। और ग़ज़ा भी मानवी ग़ज़ा है। मानवी ग़ज़ा क्या है? दुआ है, तौबा है, ये सब है। और